علماء کہتے ہیں یہ راز ہیں، یہ دعا یہ بڑی کمال کی دعا ہے. کبھی مشکل میں پھنس جائے نا، کسی بڑی مشکل میں ہو، کوئی بڑا پرابلم ہو، کوئی بڑی تمنا ہو آپ کی، آپ اس کا ورد شروع کر دیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے. یہ پارہ نمبر جناب 11 ہے، اور قرآن پاک کی پوری سورت کا نام سورہ یونس ہے، اور اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. حضرت یونس علیہ السلام، یہ ان کو اللہ پاک نے شہر نینوا کی، کہ جو رہنے والے جو لوگ تھے ان کی رہنمائی کے لیے بھیجا تھا، انہیں اسلام کی طرف بلانے کے لیے بھیجا تھا، ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا. یہ موصل کے علاقے کا ایک بڑا شہر ہے. یہاں لوگ بت پرستی کرتے تھے، شرک کرتے تھے، معاذ اللہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. حضرت یونس علیہ السلام ان کو جا کر ایمان کی دعوت دیتے، اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلاتے رہے، مگر ان لوگوں نے بہت بدتمیزی کی. حضرت یونس کو جھٹلایا، آپ کی بات کو انکار کیا اور سرکشی کی. حضرت یونس علیہ السلام نے خبر دی کہ ان قریب اگر تم اب ایسا نہیں مانو گے نا تو تم پر عذاب آ جائے گا. اب یہ شہر کے لوگوں نے میٹنگ کی. اچھا، تھے بڑے عجیب لوگ. کہتے ہیں حضرت یونس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، یہ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں. اگر یہ کہہ رہے نا عذاب آئے گا تو اب آئے گا تو صحیح، لیکن جب یہ رات کو نکل جائے نا شہر سے تو پھر سمجھنا عذاب آنے والا. اگر یہ شہر میں ہی ہے تو پھر سمجھ لو خطرہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی اگر ہیں تو نکل جائیں گے شہر سے. اب کمال کی بات دیکھیں، یہ مانتے ہیں کہ سچ بولتے ہیں لیکن ایمان نہیں لا رہے. تو یہ بات بھی یاد رکھیے، جن کے دلوں پر مہر لگ جائے نا، کہ ان کے سامنے آپ ساری دلیلیں رکھ دیں، قرآن و حدیث کھول کھول کے بتا دیں، نہیں ماننا تو نہیں ماننا. اب یہ قوم یہ تو مان رہی ہے کہ حضرت یونس سچے ہیں، مگر یہ نہیں مان رہی کہ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی تو مانو نا، اللہ ایک ہے، بت پرستی چھوڑ دو. انہوں نے کیا کیا، حضرت یونس پر واچ لسٹ بٹھا دی، غور کرتے رہے کہ گئے تو نہیں، شہر چھوڑ کے گئے تو نہیں. اب کیا ہوا کہ رات جب لوگوں نے دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام شہر چھوڑ کے نکل گئے ہیں، تو اب یہ ڈر گئے، ان کو سمجھ آ گئی کہ اب عذاب آنے والا ہے. صبح ہوئی تو عذاب کے آثار بھی نظر آئے، چاروں طرف سے کالے کالے بادل، کالی بدلیاں آنے لگیں، اور پورے شہر میں دھواں چھا گیا. یہ منظر دیکھ کر کے لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ اب کسی وقت بھی عذاب آ جائے گا. پہلے تو انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈا، وہ انہیں نہیں ملے. اب جب لگا کہ اب تو ہم مارے گئے، تو انہوں نے کیا کیا، اپنی عورتیں لیں، اپنے بچے لیے، اپنے مویشی لیے، اور یہ سب کے سب پرانے کپڑے پہن کر، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر میدان میں نکل پڑے، اور اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے توبہ کرنے لگے. خاک سر پر ڈالی، شوہر نے بیویوں کو الگ کر دیا، مائیں بچوں سے الگ ہو گئے، سب رونے دھونے میں اللہ کی بارگاہ میں گریا وزاری میں لگ گئے، خوب توبہ کرنے لگے. جو مظالم انہوں نے آپس میں کیے تھے ایک دوسرے کو، اس کو بھی معاف کروایا. جتنی حق تلفیاں ہوئی تھی ایک دوسرے سے معافی مانگنے لگے، یعنی اللہ کی رحمت کو پکارنے میں لگ گئے. ایسی سچی توبہ کی، اور اللہ سے کہا کہ یا اللہ، حضرت یونس جو تیرا پیغام لائے ہیں ہم اس پر بھی صدق کے دل سے ایمان لاتے ہیں. اب اللہ کریم کو ان لوگوں کی جو گریہ وزاری تھی، جو توبہ تھا، توبہ کا انداز تھا، انکساری تھی، اللہ کو پسند آئی. رب کریم نے ان سب سے عذاب اٹھا لیا. وہ بادل بھی واپس چلے گئے، وہ دھواں بھی واپس چلا گیا. اب یہ لوگ تو چین سے رہنے لگے. اب معاملہ یہ ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام جب واپس آئے کہ آپ تو تباہ ہو گئے ہوگے اب شہر پورا. جب آپ شہر کے قریب گئے تو پتا چلا کہ شہر پر تو عذاب کا کوئی اثر ہی نہیں ہے. تو لوگوں نے کہا حضرت مبارک کو یہ تو شہر بچ گیا، کوئی عذاب نہیں، آپ جائیں اپنی قوم میں. فرماتے میں کیسے واپس جاؤں، یہ تو مجھے جھوٹا سمجھیں گے. اچھا، وہ لوگ سارے آپ پر ایمان لا چکے تھے، آپ کے کہنے پر اور آپ کے کہنے کے بعد جو عذاب کے آثار آئے تو وہ سمجھ گئے کہ حضرت یونس اللہ کے نبی ہیں، توبہ بھی کر لی، ایمان بھی لے آئے تھے. مگر چونکہ حضرت یونس شہر سے باہر تھے، وہ سمجھے کہ یہ قوم تو مجھے جھوٹا کہے گی اور مجھے قتل کر دے گی، میں کیسے شہر میں جا سکتا ہوں. آپ واپس مڑے، اور اب آپ جو ہے وہ سمندر کے کنارے پہنچے تو وہاں ایک کشتی کھڑی ہوئی تھی. آپ اس کشتی میں بیٹھ گئے. اب یہ کشتی جب بیچ سمندر میں گئی تو وہاں کھڑی ہو گئی، نہ آگے جائے نہ پیچھے جائے. تو وہاں کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر کشتی بیچ سمندر میں کھڑی ہو جائے تو اب اس کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام ہے، اب اس کشتی کو، اس غلام کو سمندر میں ڈبونا ہوگا تبھی کشتی چلے گی. ان کا رواج تھا. انہوں نے سارے کشتی والوں کے نام جمع کیے اور قرآن دازی نکالی. اللہ کی شان دیکھیں کہ اس قرآن دازی میں حضرت یونس ہی کا نام نکلا. ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش، اور انہوں نے کشتی سے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال، اللہ کے نبی کو بیچ سمندر میں ڈبو دیا. اور اللہ کی شان دیکھیں، وہ تو کشتی دے کر نکل گئے اور ایک بہت بڑی مچھلی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نگل لیا. یعنی ایک کے بعد آپ غور کر رہے، ایک قوم کی وجہ سے وطن چھوٹا، کشتی میں گئے تو کشتی والوں نے ڈبو دیا، اور اب ڈبویا تو کیا مچھلی نے ہی کھا لیا. ہو سکتا ہے اس زمانے کی وہ کوئی ویل مچھلی ہوگی. اب اندھیرا ہے،
مچھلی کے اندر آپ کو نظر کچھ نہیں آ رہا ہے، بالکل زندگی کی کیا امید ہوگی اگر کوئی بندہ اس طرح مچھلی کے پیٹ میں کچھ ہی لمحے کے بعد میں چبا لیا جاؤں گا، یہ جناب مارا جاؤں گا. کوئی بھی بندہ یہ سوچ سکتا ہے. مگر یہ اللہ کے نبی تھے نا، اللہ کی رحمت سے وہاں جا کر بھی مایوس نہیں ہوئے. اس مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں آپ نے اللہ کو پکارنا شروع کیا، اور کیا خوبصورت الفاظ تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ مشکلیں ٹال دیتی ہے. اور ایسا ہی ہوا، کئی دن، یہ 2-4 گھنٹے نہیں رہے، کئی دن مچھلی کے پیٹ میں رہے. ایک روایت کے مطابق 40 دن پیٹ میں رہے. اللہ نے ان کو وہیں پر حیات بھی بخشی، اور پھر مچھلی نے آ کر آپ کو ایک کنارے پر آ کر اگل دیا. لیکن اتنے دن مچھلی کے پیٹ میں خوراک تو نہیں ملی نا آپ کو، تو آپ بڑے کمزور ہو گئے تھے. اور آپ کی جو جلد تھی نا وہ بھی بڑی سافٹ ہو گئی تھی، بالکل جس کو جیلی کی طرح کہیں. اللہ کی شان دیکھیں کہ وہاں آپ جب کنارے پہ گئے تو آپ کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے تھے، تو آپ کے قریب ہی ایک کدو کی بیل اگ گئی اور آپ کو سایہ کرنے لگی، اور پھر آپ اسی سے خوراک بھی لیتے رہے، ریسٹ بھی کرتے رہے. جب کچھ توانائی ملی اب آپ اپنی قوم کی طرف آئے، اور جب قوم کی طرف آئے تو قوم تو پہلے ہی ویٹ کر رہی تھی آپ کا، وہ تو آپ کو عزت کر رہی تھی، آپ کو شاندار انداز میں ویلکم کیا گیا، اور آپ اپنی قوم میں رہنے لگے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں دیکھ رہا تھا بچے، نوجوان بڑے شوق سے یہ واقعہ سن رہے تھے کہ آگے کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا. یہ ایک واقعے میں اتنا انٹرسٹ ہے، اتنے کمالات ہیں، اللہ کی قدرت کے نظارے ہیں. پتہ نہیں کون کون سی کہانیاں، کون کون سے ڈائجسٹ، کون کون سی سٹوریز ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، ہم بھی ان کو کتابیں لا کے دے رہے ہیں. کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم روز رات والد اپنے بچوں کو جمع کرے اور کہے آؤ چلو تم کو ایک قرآن کی کہانی سناتا ہوں، اللہ کے نبی کی کہانی سناتا ہوں. پڑھنے کا بھی ثواب، سنانے کا بھی ثواب ہے نا. چلے میں آپ کو ایک کتاب بھی بتا دیتا ہوں، اگر آپ کو سارے واقعات پڑھنے ہیں. میں نے بھی اپنا بیان اسی کتاب سے کیا، اس کا نام ہے عجائب القرآن، غرائب القرآن. کمال کی کتاب ہے. حضرت مفتی عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب نے کتاب لکھی ہے. مکتبۃ المدینہ سے بھی آپ کو مل سکتی ہے، دعوت اسلامی .net سے آپ فری میں ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. پڑھنے والے بنو نا یار. اب اس ایک واقعے سے سبق کیا ملتا ہے؟ کتنے سبق ہیں. پہلی بات کہ اگر اللہ کی ناراضگی ہو جائے اور عذاب کے آثار بھی نظر آ جائے، بلا نازل ہو جائے، تو چاہیے استغفار کرے. آج ہمارے کتنے گناہ ہیں، کتنی آفتیں. کبھی ہم زلزلوں کے بارے میں سنتے ہیں، کبھی سیلاب آ رہا ہوتا ہے، کبھی کرونا آ رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی طوفان آ رہا ہوتا ہے. ہم غور کریں کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع لانا چاہیے. وہ رب بڑا کریم ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ بلائیں ٹل جائے تو استغفار کی کثرت کریں. استغفار بھی پورا دن گزر جاتا ہے، نہیں کرتے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قطعی بخشائے ہیں. میرے آقا تو وہ ہیں جن کے صدقے ہماری بخشش ہونی ہے. مگر آپ دن میں 70 بار اور ایک روایت کے مطابق 100 بار استغفار پڑھا کرتے تھے. کیا ہم پڑھتے ہیں؟ اللہ کو راضی کریں، توبہ کریں. دوسری بات جو سیکھنے کو ملی کہ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو بھی آزماتا ہے. اور کیسی میں کہتا ہوں اس آزمائش کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے نا. وطن چھوٹا، پانی میں ڈبو دیا، مچھلی نے کھا لیا، مگر شکوہ نہیں تھا. مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے یہ نہیں کہا یا اللہ میں تیرا نبی ہوں، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں تو نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں تو قرآن بھی پڑھتا ہوں، میں تیرے دین کی تبلیغ بھی کرتا ہوں، تیرا کلام بھی پڑھتا ہوں. نہیں، کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. وہاں بھی رب کی تعریف کر رہے ہیں اور اپنی عاجزی کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ چھوٹا سا مسئلہ ہو جائے، کاروبار ڈاؤن ہو جائے، طبیعت خراب ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے، شکوے، شکایات، کمپلین، میں پیچھے رہ گیا، اللہ نے مجھے دیا ہی کچھ نہیں، معاذ اللہ وہ آگے بڑھ گیا، میری صحت ہی ٹھیک نہیں رہتی، پتہ نہیں کیا قصور ہو گیا مجھ سے. یہ مسلمان کا انداز نہیں ہے. زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. یہ مشکلیں جو ہے نا، یہ درجے بلند کرنے آتی ہے، تو گناہ معاف کرنے آتی ہیں. ہمارے اسلاف تو آفتوں بلاؤں کو ویلکم کرتے تھے. حضرت فتح موصلی رحمت اللہ تعالی کی زوجہ کے بارے میں آتا ہے، ایک بار کہیں جا رہی تھی، پیر پہ ٹھوکر لگی، ناخن اکھڑ گیا. کبھی ناخن پہ چوٹ لگی، آپ کو یاد پتا ہوگا کہ پنجابی میں کہتے ہیں لگ پتا جاتا ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے. آپ مسکرانے لگی تو کسی نے کہا کہ آپ کو درد نہیں ہو رہا جو آپ مسکرا رہی ہیں؟ تو فرماتی درد تو ہو رہا ہے، مگر میں اس درد پر جو صبر کروں گی اور جو ثواب ملے گا نا، وہ یاد کر کے مجھے مسکراہٹ آ رہی ہے. یعنی اسلاف تو ایسے ہوتے تھے. اور ہم چھوٹی سی مشکل پر شکوے شکایات نہیں. میرے پیر و مرشد امیر علیہ سنت ایک اور جگہ بڑا پیارا شعر لکھتے ہیں، پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے، پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے،
دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا، انہوں نے سارا گھر قربان کر دیا. ہم چھوٹا سا نیکی کا کام کریں، کوئی روڑے اٹکائے، کہتے میں نہیں کرتا، دل چھوٹا کر دیتے. نہیں، رکاوٹیں آئیں گی، آپ نے ہمت میں رہنا ہے. حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، لیکن پھر تیسری بات سیکھنے کو کیا ملی کہ مچھلی کے پیٹ میں جا کر بھی پکارو گے نا، عقل کام نہیں کرے گی کہ نکلوں گا کیسے. عقل مانتی ہے کہ کوئی بندہ پیٹ میں جا کر نکل آیا مچھلی کے، وہ تو گیا. مگر میرا رب وہ ہے جو مچھلی کے پیٹ سے نکال کر بھی زندگی اور حیات عطا فرماتا ہے. یہ سیکھنا ہے. آج بہت سارے لوگ جو ڈپریشن کے مرض میں چلے گئے نا، جو خودکشی کی باتیں کرتے نظر آتے ہیں، ان کا سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ جناب وہ مایوس ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں میرا مسئلہ ہی حل نہیں ہو سکتا، کیلکولیٹر پہ چیک کرتا ہوں اتنا بڑا قرضہ ہے کبھی بھی نہیں اتار سکوں گا، چلو خودکشی کر لیتا ہوں. معاذ اللہ، اتنی بڑی بیماری ہے، ڈاکٹر منع کر رہے ہیں، علاج تو ہو ہی نہیں سکتا. اتنا بڑا گھر میں مسئلہ ہو گیا ہے، میں اس مسئلے سے نکل ہی نہیں سکتا. اپنے دماغ سے فیصلے کرتے ہیں. یقیناً میرے پیارے اسلامی بھائیو، جو مشکل آپ کے سامنے ہے وہ آپ کے لیے اور میرے لیے بڑی ہے، میرے اللہ کے لیے بڑی نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. بھروسہ تو کرو نا. میری عقل تھوڑی ہے نا، میری طاقت تھوڑی ہے. میں اس رب کا بندہ ہوں کہ جب چاہتا ہے تو حضرت یوسف کو اندھیرے کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیتا ہے. جب وہ چاہتا ہے تو دریائے نیل حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کے لیے راستے نکال دیتا ہے. جب وہ چاہتا ہے تو بہت بڑی آگ کو حضرت ابراہیم کے لیے باغ بنا دیتا ہے. اس رب کا اصل میں وہی والی بات ہے، قرآن پڑھتے نہیں، سارے واقعات قرآن میں موجود ہیں. تو یقین کیسے ہل جاتا ہے ہمارا؟ بڑا پرابلم ضرور ہے، میرے لیے ہے. میرے رب کے پکارے، دل سے پکارے. پھر آپ دل سے پکارے، پھر دیکھیں کیسے طوفان ٹلتے ہیں. لیکن آپ کو پتا ہے میں اور آپ قبر میں جائیں گے، سارے سافٹ ویئر آف لائن ہوں گے، قرآن ادھر بھی آن لائن ہوگا. مبارک ہو اسے جو قرآن پڑھتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، روزانہ رات سورہ ملک جو پڑھے گا، یہ سورہ ملک اس کو قبر میں آ کر عذاب قبر سے بچائے گی. قرآن قبر میں شفاعت کا کام کرے گا، نور کا کام کرے گا. مگر نہیں، قرآن سے دوری ہوتی جا رہی ہے. نہ کرے ایسا، خدا را نہ کرے. اب پڑھنا شروع تو کرے، پھر دیکھیں کیسے رحمتیں برستی ہیں، کیسے مسئلے حل ہوتے ہیں. پوچھو قرآن ہے کیا؟ مولا علی شیر خدا سے پوچھو. ہاں، مولا علی کہتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے میں اللہ مجھ سے بات کرے، میرا جی چاہتا ہے جب کہ رب مجھ سے بات کرے، کہتے ہیں میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں. کلام قرآن کس کا کلام ہے بتاؤ نا؟ اللہ کا کلام ہے نا. تو وین ایور آئی ریڈ قرآن، اس کا مطلب کیا؟ وہ اللہ بات کر رہا ہے مجھ سے. فرمایا جب میرا جی چاہتا ہے رب مجھ سے بات کرے، میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں. اور جب جی چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں، میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں. کتنی پیاری کانورزیشن ہے، کتنی پیاری بات چیت ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. دنیا کے بڑے آدمی سے ملنے کے لیے آپ کو ٹائم لینا پڑتا ہے، سیکرٹری بیچ میں آتا ہے، ہماری زبان اگر وہ نہیں سمجھتا تو ٹرانسلیٹر چاہیے. اللہ سے بات کرنے کے لیے کوئی ٹرانسلیٹر نہیں، کوئی سیکرٹری نہیں. جتنی اللہ سے باتیں کرنی ہے کرو نا. تلاوت کرو تو ایسا محسوس ہوتا ہے رب مجھ سے کلام کر رہا ہے، اور دعا کرو تو بندہ اپنی باتیں اپنے اللہ کو پہنچا رہا ہوتا ہے. نہ تلاوت کرتے ہیں نہ دعا کرتے ہیں. امام صاحب دعا کرتے ہیں، لوگ مسجد چھوڑ کے بھاگ رہے ہوتے ہیں. خود سوچے نا ہم کتنی دعا مانگتے ہیں. آپ کو پتا ہے میرے آقا کتنی دعائیں کرتے، اللہ کے حبیب ہیں. آپ کئی لوگوں کو اندازہ نہیں ہے، بچے ہیں، نوجوان ہیں، آپ کو کئی دعائیں یاد ہوں گی. گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے باہر آنے کی دعا، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، سونے سے پہلے کی دعا، اٹھنے کے بعد کی دعا، ایون یہاں تک کہ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے کی دعا، فراغت کے بعد کی دعا، دودھ پینے کی دعا، آئینہ دیکھنے کی دعا. اس کا مطلب کیا ہے کہ میرے آقا تو ہر کام سے پہلے دعا کر رہے ہیں، قدم قدم پر دعائیں مانگ رہے ہیں. اپنے رب سے اتنا زبردست تعلق ہے. ہمارا پورا دن گزر جاتا ہے ہم اللہ سے بات نہیں کرتے. اچھا مسائل سب کے ساتھ ہیں. میں ادھر سے شروع کروں اور ایک کاغذ قلم دوں سید صاحب کو، سید صاحب ذرا لکھوائیں اپنے پرابلم، تو شاید کئی ڈائریاں بھر دیں گے لوگ یہاں تک پہنچتے. ہر کوئی کسی نہ کسی پریشانی میں ہے، مگر اللہ سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے. جس نے مسئلے حل کرنے ہیں، جس نے مشکلیں حل کر، اچھا وہ فرماتا بھی ہے. کمال تو یہ ہے جس نے مسئلے حل کرنے اس کا خود فرمان ہے، ادعونی استجب لکم، مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. ہم سب کے پاس جاتے ہیں، ہم رب کے پاس نہیں جاتے. کیسا عجیب معاملہ ہے نا. بہت کلوز ہے نا تو ایک بار شاید ہمیں دے دے گا یا ہماری بات تسلی سے سن لے گا. دوسری بار مانگو نا تو کہتا پہلے دیے تھے وہ کدھر گئے، ابھی تو دیے تھے، اب یعنی جتائے گا. تیسری بار مانگو تو کہتے یہ تو مانگنے والا ہو گیا ہے. چوتھی بار میرا آپ کا فون ہی بلاک ہو جاتا ہے. یہ ہے دنیا. سمجھ آ رہی ہے؟ اور رب وہ ہے جتنا مانگو اتنا پسند فرماتا ہے. اللہ اس کو زیادہ پسند فرماتا ہے جو اللہ سے زیادہ مانگتا ہے.
ہم کیسے لوگ ہیں کہ جو دینے پر تیار ہے، جس کی رحمت، ابھی تو آپ نے سنا کہ رحمت دا دریا الہی ہر دم بغدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینو کم بڑھ جاوے میرا۔ ارے رب کی رحمت برسنے کے لیے تیار ہے، ہمارے پاس مانگنے کا ہی ٹائم نہیں ہے۔ اچھا دعا بھی مانگتے نا تو بے دلی سے مانگتے، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ کاش یہ چھوٹے موٹے ہماری ٹیوننگ کر لینا، ہمارے بہت بڑے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ مجھے ایک بات بتائیں، کسی بڑی شخصیت کے پاس فائل لے کر جائیں، اپنا مسئلہ لے کر جائیں، کیسے جاتے ہیں؟ تیار ہو کر جاتے ہیں، فوکس کے ساتھ جاتے ہیں، عاجزی سے بات کرتے ہیں، ادب سے فائل پیش کرتے ہیں، پھر انتظار کرتے ہیں کہ صاحب اس پہ سائن کر دیں۔ یہ دنیا والوں سے کام نکالنے کا طریقہ ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی دھیان کہیں اور ہے۔ غافل دل کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ ارے جب اکرم الاکرمین ہے، ارحم الراحمین کے دربار میں جا رہے ہو، پھر تو آنسو بہنے چاہیے تھے نا، پھر تو فقیر بن کر، بھکاری بن کر، پھر گڑا کرے بندہ دعا مانگے، اور پھر دیکھیں دعا کے بعد کیسے دروازے کھلتے ہیں۔ کاش یہ باتیں ہمیں سمجھ آ جائے۔ آج میں قرآن پاک کا ایک واقعہ بھی آپ کو سنانے آیا ہوں۔ اس میں بھی میری دو نیتیں، ایک نیت تو یہی ہے جو اس واقعے میں میسج ہے، ون آف دا ہسٹوریکل ایونٹ، ایک ایسا قرآنی واقعہ ہے جو جب بھی پڑھیں عقل حیران ہو جاتی ہے۔ اللہ کی قدرت کا عظیم نظارہ ہے اس واقعے میں، لیکن ایک اور نیت بھی ہے کہ اس کے ذریعے ہمارا قرآن پڑھنے کا شوق بڑھے، کہ جب ایک واقعے میں اتنا کچھ ہے تو پورے قرآن میں کیا کیا ہوگا۔ زندگی میں پیغام کی کتنی اہمیت ہے۔ آپ غور کریں کہ جب سے یہ موبائل، پھر انٹرنیٹ، پہلے تو خط لکھے جاتے تھے پیغام کے طور پر، اب تو واٹس ایپ آ گیا، ای میل آ گئی، اس کی اہمیت کتنی ہے آپ ذرا سمجھیے۔ کہ ہم لوگ پہلے صبح اٹھ کر قرآن پڑھتے تھے، وضو کرتے تھے، منہ ہاتھ دھوتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، اب تو ابھی آنکھیں بھی پوری نہیں کھل رہی ہوتی تو موبائل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور موبائل ڈھونڈ کر بھی سب سے پہلے یہ چیک کرتے پیغام کس کا آیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پیغام میں بھی ہم نے کیٹیگرائز کیا ہوا ہے کہ بھائی جناب اپنے رشتہ داروں کا، گھر والوں کا، آفس کا، باس کا، کلائنٹس کا جو پیغام ہے وہ پہلے سننا ہے کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اتنی اہمیت ہے ہماری زندگی میں، اور خاص طور پہ جو کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، ہم ایک اور کام کرتے ہیں کہ ہم نارملی کیا کرتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے اپنے آفس کے مینیجر کو یا اپنے امپلائی کو کوئی پیغام دیتے ہیں کہ بیٹا صبح اٹھ کے یہ سارے کام کر لینا، بینک کا یہ کام کر لینا، فلاں یہ کام کر لینا، میں تم سے دوپہر کو بات کروں گا۔ ہم سکون سے سو جاتے ہیں، ہمیں پتا ہے اس نے سارے کام، صبح اٹھنا ہے، میسج سننا اور کام کر لینے۔ کسی دن آپ صبح اٹھیں اور آپ اپنے اس امپلائی سے بات کریں کہ بھائی وہ میں نے آپ کو کام دیا تھا وہ ہو گئے، اور آپ کو وہ جواب دے کہ سر وہ میں آپ کے میسج سن نہیں سکا۔ اب بتائیں آپ کو کیسا فیل ہوگا کہ میں نے تمہیں نوکری پر رکھا ہی اسی لیے ہے کہ تم میرے میسج سنو اور ٹائم پر اس پر عمل کرو۔ تمہیں پتہ ہے کتنا نقصان ہو گیا، صبح کام ضروری تھا اب تو بینک ٹائم ختم ہو گیا۔ میرا اور آپ کا پیغام کوئی چند گھنٹے نہ سنے تو ہمیں برا لگتا ہے۔ اللہ کا پیغام ملے ہوئے کسی کو 30 سال، کسی کو 40 سال، کسی کو 50 سال ہو گئے ہیں، کیا سب نے قرآن پڑھ لیا ہے، سمجھ لیا ہے؟ اللہ کا پیغام آ چکا ہے ہمارے پاس، ہم سب کے گھروں میں قرآن پاک ہے، مگر پڑھنے کا ٹائم نہیں، سمجھنے کا ٹائم نہیں۔ اچھا ایک تو پورے قرآن کو پڑھنا ضروری، اچھی بات ہے، مگر کیا آپ کو پتا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں 89 تقریباً 90 آیتیں وہ ہیں جس میں اللہ کریم نے مجھ سے اور آپ سے براہ راست بات کی ہے، ڈائریکٹ، یا ایھا الذین آمنو کہہ کر، او یو بلیورز، ایمان والے کون ہیں؟ ہم سارے ہیں نا الحمدللہ۔ یعنی مجھ سے میرے رب نے کیا بات کی ہے، کیا کم از کم وہ پڑھ لی ہم نے ہے؟ اب بندہ کہے قرآن تو عربی میں حضرت ہم تو میر پوری بولتے ہیں، تو بھائی یہ تو بہانہ نہیں چلے گا نا۔ علماء نے تو ترجمے بھی لکھ دیے، کتنی زبانوں میں ترجمے، تفسیر۔ دعوت اسلامی نے تو کمال یہ کیا کہ ترجمہ بھی دیا، تفسیر بھی دی، نہیں پڑھ سکتے تو آڈیو میں بھی دیا کہ کم از کم سن لیں، مگر وہ پڑھنے کا بھی سمجھنے کا ٹائم نہیں۔ کیا اللہ کی بارگاہ میں یہ جواب چلے گا کہ اللہ بڑا بیزی تھا، اپنی فیملی کے ساتھ بیزی تھا، کاروبار میں لگا رہتا تھا، قرآن تھا میرے پاس، میں نے قرآن سے تعلق رکھا تھا، اس کو چومتا تھا، اس کو جلدان میں رکھتا تھا، کبھی گھر میں کوئی انتقال ہو جاتا تو فاتحہ میں قرآن پڑھواتا تھا، نئی دکان لیتا تھا تو وہاں قرآن پڑھاتا تھا، بس اتنا تعلق تھا، باقی پڑھنا نہیں تھا، سمجھنا نہیں تھا۔ سچ بتاؤ کیا یہ جواب چلے گا؟ اپنے دل سے پوچھیں۔ اللہ نے مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے اور ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے پڑھنے کا، ابھی تک پڑھا ہی نہیں ہے۔ میں ایک واقعے سے آپ کو ہماری قرآن سے دوری کا احساس دلاتا ہوں۔ ایک صاحب نے اپنے گھر پر قاری صاحب کو بلایا، ہر سال دعوت کرتے تھے مسجد کے امام صاحب کی، تو دعوت کی، کھانا وانا لینے گئے، کھانا کھلایا، بڑے اچھے طریقے سے دعوت ختم ہوئی، امام صاحب چلے گئے۔ بیٹا کہتا ہے ابا جان میرے بہت بڑی رقم یہاں پڑی ہوئی تھی، جہاں امام صاحب بیٹھے تھے نا کھانے کے لیے کمرے میں تھوڑی دیر کے لیے باہر گیا تھا کھانا لینے، واپس آیا ہوں رقم نہیں ہے۔ والد صاحب کہتا ہے بیٹا کیسی بات کرتے ہو، امام صاحب تھے، بڑے نیک آدمی ہیں، وہ تھوڑی چوری کر سکتے ہیں۔
کہتے میں بھی نہیں کہتا چوری کی، لیکن جب وہ گئے پیسے بھی غائب ہو گئے، میں بہت ڈھونڈا نہیں مل رہے۔ تھوڑے عرصے بعد امام صاحب پھر آئے گھر پہ، 1 سال بعد پھر کھانا پیش کیا، وہ بچہ تھا، اس کے پیسے تھے، اس کو یاد تھے، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا امام صاحب وہ ایک بات کہوں گا، ذرا ناراض نہیں ہوئیے گا۔ کہا بیٹا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا آپ پچھلے سال آئے تھے نا ہمارے گھر پہ، تو آپ جہاں بیٹھے تھے میری اچھی خاصی رقم وہاں پڑی ہوئی تھی، آپ گئے اس کے بعد سے وہ رقم ہی نہیں مل رہی۔ امام صاحب رونے لگ گئے۔ وہ بیٹا کہتے معاف کیجئے، میں نے آپ کو چور نہیں کہا ہے، لیکن میں سوال کر رہا ہوں، آپ نے پیسے دیکھے تھے آپ نے؟ آپ فرماتے بیٹا وہ جو سامنے قرآن پاک پڑھا نا ذرا اٹھا کے لاؤ۔ وہ نوجوان قرآن پاک لے کر آیا، آپ نے فرمایا اس کو کھولو۔ اس جلدان کو جب کھولا گیا تو اس میں وہ پیسے پڑے ہوئے تھے۔ امام صاحب نے کہا تم جب کھانا لینے گئے پیسے بکھرے ہوئے تھے، میں نے سوچا ادھر ادھر ہو جائیں گے، قرآن میں رکھ دیتا ہوں، روز تلاوت کرتے ہوگے تمہیں مل جائیں گے۔ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میں 1 سال بعد آیا ہوں، پورے سال تمہارے گھر میں قرآن نہیں کھلا ہے۔ سچ بتائیں ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں؟ ہم نے قرآن سے تعلق رکھا ہے؟ یار بھائی جلدی سے نیا قرآن لے آؤ، کیوں نہیں؟ نیا گھر لے آؤ تو رکھوانا ہے، جلدی قرآن لے آئیں، وہ اپنی نئی دکان پہ قرآن رکھوانا ہے، قرآن کا ختم کر۔ اچھا افسوس تو یہ ہوتا ہے اتنی بے تعلقی ہو گئی ہے قرآن سے کہ ہمارے گھر میں اگر اللہ نہ کرے کسی کا انتقال ہو، سویم ہے، 40واں ہے، فاتحہ ہے، بچے آئیں گے مدرسے کا قرآن پڑھنے کے لیے، جس کے والد کا فاتحہ ہے وہ اس میں بھی بیٹھ کے قرآن نہیں پڑھ رہا ہوتا، بچے پڑھیں گے، میرے ابا کے لیے بھی بچے پڑھیں گے، اپنی دکان پہ ختم کروائیں گے، خود دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے اور مدرسے کے بچے قرآن پڑھ رہے ہوں گے۔ یار میں قرآن کیوں نہیں پڑھنا چاہتا؟ میرا دل کیوں نہیں لگتا قرآن پڑھنے میں؟ آج قرآن کی محفل میں آئے نا تو میں آپ کے دل کے دروازے پر دستک دینا چاہتا ہوں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے۔ پوچھئے سب اپنے آپ سے کہ ہمارے دل میں کتنا قرآن ہے؟ سوچئے نا۔ ہم اپنے بچوں کو حافظ بنا دیتے ہیں، بچوں کو مدرسے میں بیچ کے، بعض اوقات لوگ کہتے ہیں میرا بچہ حافظ ہے، میرا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، ہم کتنا خود قرآن پڑھ رہے ہیں؟ کیا قرآن میرے لیے نہیں ہے؟ یہ دل کا نور ہے، یہ قبر کا ساتھی ہے، یہ شفاعت کرنے والا ہے۔ تو بہرحال آج کے اس مختصر سے بیان میں میری چند نیتیں تھیں کہ قرآن سے دوستی کر لیں، قرآن پڑھنے والے بنے، قرآن سمجھنے والے بنے۔ بہت کچھ ہے قرآن میں ہمارے لیے، قرآن سے دور نہ رہے۔ دعوت اسلامی نے ہمارے لیے قرآن سیکھنا بہت آسان کر دیا۔ جب بھی مدرسے کا لفظ سنتے نا دماغ میں بچوں کا مدرسہ آتا ہے۔ نو ڈاؤٹ دعوت اسلامی نے 15,000 کے قریب مدرسے بنا دیے ہیں، لاکھوں بچے پڑھ رہے ہیں بغیر فیس کے۔ لیکن ایک بڑا ایشو یہ تھا کہ جہاں بھی بڑی عمر کے لوگ جب ملتے ہیں کہتے ہیں قرآن تو ہم نے بھی نہیں پڑھا، تلفظ تو ہمارے بھی ٹھیک نہیں ہے، تلاوت تو ہمیں بھی پراپر نہیں آتی، اب کیا بچوں کے مدرسے میں جائیں؟ شرم آتی ہے۔ یہ ایسا ایشو تھا جو سالو کیسے ہوگا؟ اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت کو، کیا دعوت اسلامی والوں نے نظام بنایا کہ مدرسۃ المدینہ بالغان بنا دیے، کہ بچوں کے الگ بڑوں کے الگ مدرسے، اور بڑوں کے مدرسے ان کی مرضی کے ٹائم، کہیں فجر کے بعد ہو رہا ہے، کہیں مغرب کے بعد ہو رہا ہے، کہیں عشاء کے بعد ہو رہا ہے، چلو بھائی کام کاج سے فارغ ہو کر آ جائیں، 15 منٹ اپنی تلفظ ٹھیک کر لیں، اپنی تلاوت ٹھیک کر لیں، تاکہ نماز کی برکتیں بھی ملیں، قرآن کا فیضان بھی ملے۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ اچھا آپ کو جان کر خوشی ہوگی، 56,000 مدرسۃ المدینہ بالغان پاکستان میں لگائے جا رہے ہیں بغیر کسی فیس کے، مختلف مساجد میں، مارکیٹوں میں، دکانوں میں لگائے جا رہے ہیں، لوگ پڑھ رہے ہیں قرآن، لاکھوں اسلامی بھائی پڑھ رہے ہیں بڑی عمر کے۔ مگر پھر ایک اور آرگیومنٹ، ایک اور یوں سمجھیے ایکسکیوز، حالانکہ بہانہ بنانا نہیں چاہیے، قرآن پڑھنے کے لیے کام چھوڑنا چاہیے، کام کے لیے قرآن نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن لوگ کہتے ہیں یار کیا کریں، کام سے دیر سے آتے ہیں، مدرسہ پہنچ نہیں سکتے، ہم کیسے قرآن پڑھیں؟ دعوت اسلامی نے ان کا مسئلہ بھی حل کر دیا، ہم نے ایک آن لائن مدرسہ بنا دیا جس کا نام ہے فیضان آن لائن اکیڈمی، اور میرپور والوں آپ کو مبارک ہو، آپ کے فیضان مدینہ میں بھی اس کی ایک برانچ بن چکی ہے ماشاءاللہ، ابھی مزید اس کی تعمیر ہونا باقی ہے۔ 90 سے زیادہ ملکوں میں ہمارے قاری صاحبان بیٹھتے ہیں 24 گھنٹے، ڈبل 12 گھنٹے، آپ کی مرضی ہے، آپ کو جس وقت قرآن پڑھنا ہے، جس وقت حدیث، صرف قرآن نہیں 40 کے قریب کورسز ہیں، اپنی مرضی کے کورسز آپ کیجئے، کب کرنے آپ کی مرضی، رات 10 بجے فارغ ہوتے ہیں، 10 بجے آن لائن ہو جائیں، 11 بجے ہو جائیں، 12 بجے ہو جائیں، فجر کے بعد ہو جائیں، اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے اپنے ہی موبائل فون سے انشاءاللہ آپ کو قاری صاحب آن لائن ہوں گے، قرآن پڑھا دیں گے، ہیں آپ کے تلفظ ٹھیک کروا دیں گے، آپ کو نماز سکھا دیں گے۔ اب بتاؤ اتنی آسانیوں کے بعد بھی اگر میں قرآن نہیں پڑھ رہا تو پھر قصوروار تو میں ہوا نا۔ تو آج نیت کر لیں، آج بچوں کے حفظ قرآن کے پروگرام میں آئے ہیں، میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں، میں روزانہ سوؤں گا نہیں جب تک میری آنکھیں کچھ قرآن دیکھ نہ لیں، میری زبان کچھ قرآن پڑھ نہ لے، میرے کان کچھ قرآن سن نہ لے۔ یہ نیت کر لو، بے شک 3 آیتیں کیوں نہ ہوں، لیکن آپ پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ، قرآن کے نور سے دل صاف ہونے لگے گا۔ اللہ آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔